لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سبحان اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بارش کی وجہ سے تھوڑا سا سیٹ اپ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں مل سکیں، اور انتظامیہ کی امید سے یا انتظامات سے زیادہ شاید لوگ محفل میں آ گئے ہیں۔ بہرحال آپ جہاں بھی موجود ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر، کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ بابرکت محفل ہے کہ جہاں 2-4 گھنٹے نہیں، اگر ایک لمحہ آنا بھی میرا کریم قبول کر لے تو کل قیامت میں وہی ایک لمحہ جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس محفل پاک میں شرکت کی توفیق دی، کہ اس محفل میں شرکت کی وجہ سے ہم نے علماء کے خطابات بھی سنے، اور اپنی جماعت کے بڑے بڑے علماء اور حفاظ کرام کے چہروں کی زیارت کا بھی مولا نے شرف عطا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں پر 40 مسلمان موجود ہوں اور ان 40 میں سے کبھی کسی ایک نے بھی شرک نہ کیا ہو تو ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کہیں 40 مسلمان ہوں اور 40 میں سے کسی ایک نے بھی کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر 40 نہیں بلکہ 40 کے مقابلے کئی گنا زیادہ لوگ موجود ہیں، اور یقیناً اگر آپ سنی ہیں تو اللہ نے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہوگا، اور اگر شرک سے بچے ہیں تو اس مجمع میں نہ جانے کہاں کہاں کون کون اللہ کا ولی موجود ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو نیکوں کی محفل میں شرکت کی وجہ سے ممکن ہے کہ قیامت میں اللہ ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر تکلیف برداشت کرنی پڑے، کچھ دیر کھڑے رہنا پڑے، دھکا کھانا پڑے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لیں۔ اللہ آج کی شب اس محفل میں تکلیف اگر آپ برداشت کرو گے، میرا کریم قیامت کی تکلیف سے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کھڑے کھڑے سنیں یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی وجہ سے محفل میں بدنظمی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ بے شک۔ ورنہ کوئی ایک آتا ہے تو سارے دوڑنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر میں تقریر کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں تو آپ سب کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں؟ جائے گا نا۔ اگر میں اکیلا دائیں بائیں یوں دیکھوں تو آپ سب کا ذہن بھی منتشر ہوگا۔ اب اگر میں تقریر کر رہا ہوں اور 10 12 15 آدمی ایک ساتھ یہاں وہاں دیکھیں تو کیا بیان کرنے والے اکیلے کو ڈسٹرب نہیں ہوگا؟
تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چاہے وہ سید صاحب قبلہ ہوں، چاہے وہ امیر سنی دعوت اسلامی ہوں، وہ سب آج کی شب اس محفل میں شرکت کے لیے آپ کے گاؤں میں تشریف لائے بے ہوئے شک سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے، اطمینان سے آپ ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کی گفتگو بھی سنیں گے. لیکن اگر بھاگنے لگیں، دوڑنے لگیں، دھکا مکی کرنے لگیں تو ظاہر ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے گی تو قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے خیال رکھیں، آنے والے مہمان آتے رہیں گے، ممبر پر تشریف لاتے رہیں گے، ترتیب وار آپ کے سامنے مائک پر آئیں گے، آپ ان کی گفتگو سنیں، چہرے کی زیارت بھی کریں، لیکن آپ کی وجہ سے پروگرام ڈسٹرب ہو ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں تو صلاۃ و سلام تک شرکت کرنے کے بعد جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ قاری شریف صاحب کی نعت شریف ختم ہو گئی تو 15-20 آدمی نکل گئے، میرا بیان ختم ہو گیا تو 10-20 اور نکل گئے، سید صاحب کا بیان ختم ہو گیا تو 100-200 اور نکل گئے. آپ آئے ہیں تو اطمینان و سکون کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صلاۃ و سلام دے شریک ہوں، اللہ موقع دے تو علماء سے مصافحہ بھی کریں اور اس کے بعد آپ گھر جائیں گے کہ انشاءاللہ. دیکھیں میں تو پچھلے سال بھی آیا تھا، جو لوگ آئے تھے شاید انہیں یاد ہو، لیکن پچھلے سال سے لے کر اس سال کے درمیان ایک سال میں نہ جانے ہمارے کتنے ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. نہ جانے ہمارے کتنے ایسے پڑوسی، گاؤں کے، جان پہچان کے، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے خاندان کے نہ جانے کتنے ہیں جو سال بھر کے اندر دنیا سے رخصت ہو چکے. ہمیں بھی نہیں پتا اگلے سال بھی محفل تو ہوگی، علماء بھی آئیں گے، مجمع بھی ہوگا، لیکن ہمیں پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے. جانتا ہے کوئی؟ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اب بات نکلی تو میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر 1.25 لاکھ انسان مرتے ہیں. ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ 1,25,000 موتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے تو اس وقت کورونا کے بعد ایک نئی رپورٹ آئی ہے، اور اس نئی رپورٹ کے مطابق اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ہر 1 گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. ورلڈ وائڈ 24 گھنٹے میں 1,25,000 موتیں، اور ہمارے ملک میں صرف ہارٹ اٹیک سے ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی، وہ بھی 40 سال سے کم عمر کے، انڈر 40 مر رہے ہیں. تو جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہمارے ملک میں 4 آدمی یا 8 آدمی یا 12 آدمی انتقال کر چکے ہیں. اب تک ہمارا نمبر نہیں لگا، یہ اللہ کا احسان. اگلے 1 گھنٹے میں وہ 4 مرنے والے کون، اس کے بعد والے 1 گھنٹے میں 4 ہارٹ اٹیک آنے والے کون، ہم نہیں جانتے ہیں، یہ ہمارا پروردگار جانتا ہے. بے شک. تو اس لیے یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. جب ان محفلوں میں شرکت کا موقع ملے نا، اللہ توفیق دینا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور ان محفلوں میں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، بھیڑ بھاڑ یا میلہ دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی باتیں سننے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آیا کریں کہ انشاءاللہ. میں علماء کی موجودگی میں ایک تلخ بات عرض کروں گا معذرت کے ساتھ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اکثر یو پی بہار کے جلسوں میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں. آپ کے یہاں یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، ویسٹ بنگال میں شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہوگا کہ جس گاؤں کا سالانہ جلسہ نہیں ہوتا ہوگا. ہر گاؤں میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں. آج یہاں ہو رہا ہے، کل 25-30 کلومیٹر دور، 50-60 کلومیٹر دور کہیں اور ہوگا. یہ ہمارے علماء جاتے رہتے ہیں، نعت خواں حضرات جاتے رہتے ہیں، ائمہ جاتے رہتے ہیں. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی کسی ایسے علاقے میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے جہاں کمیٹی والے ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت ہمارے گاؤں کا
یہ 32واں جلسہ ہے. اس کو ہمارے دادا نے شروع کیا تھا. دادا کے بعد پوری زندگی ابا کرتے رہے. ابا کے بعد اب ہم نے ذمہ داری سنبھالی ہے اور پچھلے 18 سال سے ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے دادا, اس سے پہلے والد صاحب. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہمارے گاؤں میں, یو پی بہار میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جلسوں میں جانے کے بعد آنے والے مجمع کے حالات کو دیکھ کر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن گاؤں میں 10, 20, 25, 30 سال سے جلسے ہو رہے ہیں, ان گاؤں کے جلسے میں آنے والے لوگوں کو اب تک یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں ننگے سر نہیں آنا چاہیے, بلکہ اس محفل میں مؤدب ہو کر آنا چاہیے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلسوں کی کوئی کمی نہیں, لیکن جلسے میں آنے کے آداب ہی نہیں معلوم. لوگ کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں, لوگ چٹکلے سننے کے لیے آتے ہیں, لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, لوگ تفریح کی نیت سے آتے ہیں, لوگ اس کا نام سن کر آتے ہیں. اچھا وہ آ رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یاد رکھیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بظاہر تو زمین پر چلتا ہے, حقیقت میں وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج آپ بظاہر تو اس گلی سے ہوتے ہوئے آئے, لیکن نیت اگر علم حاصل کرنے کی ہے تو آپ اپنے گاؤں کی گلی سے گزر کر نہیں آئے. نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے راستے سے ہوتے ہوئے آئے. اور میں نے پچھلے سال کہا تھا, مجھے یاد ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کو صرف ذکر کی محفل نہیں فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں مسلمان جمع ہو کر اللہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں, اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ جنت کے راستے سے ہوتے ہوئے جنت کے باغ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک, کہاں بیٹھے ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اس نبی کے ماننے والے, میں اکثر کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, ہم اس نبی کے ماننے والے کوئی برا نہ مانے اور پرسنلی نہ لے, کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی دسترخوان پر کبھی ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے, بے شک, جو نبی کبھی واش روم میں, ٹوائلٹ باتھ روم میں ننگے سر نہیں جاتے تھے, جو نبی بازاروں میں کبھی ننگے سر نہیں جاتے تھے, جو نبی کبھی میدان جنگ میں ننگے سر نہیں جاتے تھے. آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی قوم ان کے ذکر کی محفل میں ننگے سر آ کر بیٹھ جاتی ہے. کوئی گٹکا کھا رہا ہوتا ہے, کوئی زردہ کھا رہا ہوتا ہے, کوئی ماوا رگڑ رہا ہوتا ہے. یہ پوزیشن. تو جہاں صدیوں سے جلسے ہو رہے ہیں, صدیوں کے جلسے کے باوجود بھی اگر قوم نے اس محفل میں آنے کے آداب تک نہیں سیکھے ہیں, تو میں کیا توقع کروں کہ قوم نے اور کیا سیکھا ہوگا. جب محفل میں آنے کے آداب ہی نہیں پتا تو اور کیا سیکھا ہوگا. کبھی کبھی کہتا ہوں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, لوگ نہیں سنتے. میں کہتا ہوں ان کو کھڑے رہنے دیں. جن کو اعلان سمجھ میں نہیں آتا ان کو بیان کیا خاک سمجھ میں آئے گا. ایک ریکویسٹ سمجھ میں نہیں آتی کہ بیٹھ جاؤ, شور مت کرو, دھکا مکی مت کرو. جب معمولی ریکویسٹ سمجھ میں نہیں آتی, لمبی چوڑی گفتگو کہاں سے سمجھ میں آئے گی, قرآن و حدیث کہاں سے سمجھ میں آئے گی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ چند باتیں میں نے آپ کو تمہید کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر دی. جب بھی کبھی ایسی محفل میں آئیں, اللہ کے گھر میں جائیں, دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھیں, ٹوائلٹ باتھ روم میں جائیں, تو خیال رکھیں کہ سر کو ڈھانک کر رکھا کریں گے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہوتے, لندن میں بیٹھے ہوتے, تو میں کہتا چلو یہاں کا ماحول نہیں ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, یہاں کا مسلمان بھی جنٹل مین ہے, سوٹ بوٹ والا ہے. لیکن آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے, جہاں صبح شام 5 وقت اذان کی آواز سنائی دیتی ہے, جہاں پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے, کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے, جہاں پتہ چلتا ہے کہ آج کون سی رات ہے, آج کون سا دن ہے, اب کون سا مہینہ ہے, آج کون سی تاریخ ہے. اگر ایسے ماحول میں رہ کر بھی مسلمان قرآن و سنت پر عمل نہیں کرے گا, تو آپ بتائیے اس ماحول سے دور جائے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. جب اس ماحول میں بھی عمل کرنے کو تیار نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب اگر ہر 1 گھنٹے میں, توجہ ہے نا آپ کی,
ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں شادی کے سٹیج پر ناچ رہے ہیں, ناچتے ناچتے ہارٹ اٹیک آ گیا. سوشل میڈیا پر دیکھا ہے ہٹا کٹا جوان کسی جم کے اندر, ہیلتھ کلب کے اندر ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے اور ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا. گوگل پر سرچ کریں آپ. کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے بھاگتے بھاگتے ہارٹ اٹیک آ گیا. ایسے میں ہم کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. یہ بتائیے ہمارا کمال ہے کہ رب کا کرم ہے؟ کل بھی زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ یاد رکھنا دھڑکنیں تیری میری مرضی سے نہیں چلتی, مولا کی مرضی سے چلتی. بے شک سبحان اللہ. یہ سانسیں تیری میری مرضی سے نہیں چلتی, میرے رب کی مرضی سے چلتی ہیں. یہ جسم سے روح کا رشتہ ہماری مرضی سے نہیں جڑا, میرے مولا نے جوڑے رکھا ہے. رات سونے والے ہر ایک کو اللہ صبح اٹھنے کی مہلت نہیں دیتا ہے, اور ہر صبح سو کر اٹھنے والے کو اللہ دوبارہ سونے کی مہلت نہیں دیتا ہے. وہ جو بیوی بچوں سے جدا ہو کر 4 پیسے کمانے کی غرض سے گھر سے نکلتے ہیں, وہ لوٹ کر بھی گھر آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور جو گھر آ گیا پھر گھر سے نکل سکے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اللہ کا شکر ادا کرے, یہ سانسیں چلانے والا میرا پروردگار ہے, یہ دل کو دھڑکانے والا میرا پروردگار ہے, یہ رگوں میں خون کو چلانے والا میرا پروردگار ہے, یہ جسم کے جوڑوں کو طاقت دینے والا میرا پروردگار ہے, یہ زبان کو بولنے کی, کان کو سننے کی, آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دینے والا میرا پروردگار ہے. اب بتائیے جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے کہ اللہ کی بغاوت کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم مسلمانوں کی پوزیشن جانتے ہو کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خالق ہے تو وہ, مالک ہے تو وہ, رازق ہے تو وہ, زندگی موت پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہ, عزت و ذلت دینے والا ہے تو وہ. ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا, اس کی وحدانیت کا اقرار کیا. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جب ساری نعمتیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دی ہے, کس نے دیا ہے؟ اللہ. کسی XYZ نے نہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں انہیں بھی نعمت دینے والا اللہ, جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں بھی سب کچھ کھلانے پلانے والا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام, آپ کی عادت تھی, ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی بنا مہمان کے کھانا نہیں کھایا. آپ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے کسی نہ کسی کو دعوت دیتے, ساتھ بٹھا کر کھلاتے. کتابوں میں آتا ہے کبھی کوئی مہمان گھر نہ آتا تو تلاش کرنے کے لیے اپنے ملک کی سرحد تک پہنچ جاتے تھے, کسی مسافر کو ڈھونڈ کر لاتے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص کو ڈھونڈ کر لے کر آئے. آپ نے کہا میری دعوت قبول کر, چل میرے ساتھ کھانا کھا, میں اکیلے نہیں کھاتا, چل تو مجھے کمپنی دے. وہ مسافر آپ کے ساتھ آ گیا, آپ نے ہاتھ دھلایا, دسترخوان پر بٹھایا, سامنے اللہ کی نعمتیں رکھی. اب اس مسافر نے جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا اپنے منہ میں رکھنا چاہتا تھا, اللہ کے خلیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مسافر نے کہا ہاتھ کو کیوں پکڑا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس رب کی دی نعمتیں کھانے جا رہا ہے, کم سے کم کھانے سے پہلے اس کا نام تو لے لے, کم سے کم بسم اللہ تو پڑھ لے. اب بتائیے ہم میں کتنے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں, کتنے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. اس مسافر نے لقمہ رکھ دیا برتن میں. اس نے کہا ابراہیم مجھے نہیں پتا تھا کہ تو نے اس کے لیے بلایا, اگر پتا ہوتا کہ اس کے لیے بلایا تو میں آتا ہی نہیں. میں تیرے رب کا نام کیوں لوں؟ میں تیرے رب کا ماننے والا نہیں, یعنی میں کوئی تیرا کلمہ پڑھنے والا, تیرے رب کا ماننے والا نہیں, میں اس کا نام کیوں لوں؟ کھلاتا ہے تو کھلا ورنہ مت کھلا, تیری مرضی. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کی نعمتیں کھانا چاہتا ہے لیکن اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. اٹھ یہاں سے, نکل میرے گھر سے. وہ مسافر تھا, بھوکا تھا, اسے تکلیف ہوئی, برا لگا. اس نے کہا ابراہیم پہلے پتا ہوتا نا میں آتا ہی نہیں.
تو میرے ساتھ ایسا کرے گا میں جانتا نہ میں نہیں آتا. یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا. ابھی وہ چند قدم گیا تھا، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کے خلیل سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم سے پوچھو اس میرے بھوکے بندے کو ابراہیم نے کھانا کیوں نہیں کھانے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل تو نے دیکھا نہیں، وہ اللہ کی نعمت کھانا چاہتا ہے لیکن اللہ کا نام لینے سے اسے تکلیف ہے. جو اللہ کا نام نہیں لے گا میں اس کو کھانے نہیں دوں گا، اسی لئے میں نے اس کو نہیں کھلایا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابراہیم سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے آج تک میرے اس بندے نے جو کھایا پیا ہے وہ کس کا دیا کھایا پیا ہے؟ آج تک جو کھایا پیا کس کا دیا کھایا پیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے یقیناً میرے رب کا دیا ہوا کھایا پیا ہے، اس کے سوا رزاق کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ابراہیم سے کہو بندہ جب پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک اس نے میرا کبھی نام نہیں لیا، لیکن میں نے روزی کو بند نہ کیا، میں نے پانی کو بند نہ کیا. اس نے آج تک کبھی میرا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا. آج تیرے سامنے ایک بار میرا نام نہیں لیا تو تو نے اس کو کھانے سے منع کر دیا. ابراہیم سے کہو جائے اس کو منائے اور منا کر اس کو بلا کر لائے اور کھانا کھلائے. وہ میرا نام لے نہ لے لیکن اس کو کھلائے بلا کر. ابراہیم سے کہو. ابراہیم علیہ السلام نے سنا بھاگ کر گئے. اس آدمی سے کہتے چل چل کر کھانا کھا لے. وہ کہتا میں نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کھا لے گا تو بہت اچھا ہوگا، جو ناراضگی ہوئی اس کو چھوڑ دے، مجھ سے جو کچھ ہوا اس کو بھول جا، چل چل کر کھانا کر دے. اس نے کہا ابراہیم میں تو تیرے رب کا نام نہیں لیتا، اس کے باوجود تو مجھے اصرار کر کے بلاتا ہے، آخر میرے پیچھے پیچھے بھاگ کر آیا اور مجھے پھر دوبارہ لے جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل جب تو میرے گھر سے بھوکا نکلا تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کے ذریعے مجھے حکم دیا گیا میرا بندہ میرا نام لے نہ لے پھر بھی اس کو بلا اور کھانا کھلا، میں اسی لیے تجھے بلانے کے لیے آیا ہوں. اب جانتے ہو جب بندے نے یہ سنا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ابراہیم اگر تیرا رب واقعی ایسا ہے میں اس کا نام لینے کو تیار نہیں. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کھلا پلا. اگر ابراہیم واقعی تیرا رب ایسا ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا، سب سے پہلے تیرے رب کا کلمہ پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم عالم. جو مانتے ہیں ان کا خالق و مالک بھی اللہ ہے اور جو نہیں مانتے ان کا بھی خالق و مالک اللہ ہے. تو ساری نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی؟ اور بلند آواز سے کہیں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ ساری نعمتیں دینے والا اللہ. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ مل چکا، جو ملنے والا ہے، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے کریم رب نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت میں تم سے اپنی نعمتوں کا حساب لے گا. اللہ نے جو کچھ دیا ہے آپ نے تسلیم کیا کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ، تو سب کچھ دینے کے بعد اللہ قیامت میں ہم سے ان نعمتوں کا حساب لے گا. اور جانتے ہیں کیسے حساب لے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پانی کو ضائع مت کرو. تم جو پانی استعمال کرتے ہو اللہ قیامت میں تم سے پانی کے قطرے کا حساب لینے والا. بلکہ ایک مقام پر میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تم سمندر کے کنارے وضو کرتے ہو، سمندر ہے وہاں وضو کرتے ہو تو بھی پانی کو ضائع مت کرو. نبی فرماتے اللہ تم سے قیامت میں اس پانی کا بھی حساب لے گا. اب ذرا بتاؤ میری قوم کے جوانوں، جب قیامت میں اللہ پانی کا حساب لے گا کیا ہماری جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا ہماری 40 50 60 سالہ زندگانی کا حساب نہیں لے گا؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جس پر اکڑتے ہو، جس کی وجہ سے بڑے بنے پھرتے ہو،
جس کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو عہدے مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، یقین جانو مسلمانوں یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ مالک ہم نہیں ہیں، مالک میرا پروردگار ہے، ہمیں نعمتیں رب نے دے دی، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، مالک دینے والا اللہ ہے، اور قیامت میں اللہ ہم سے اپنی ایک ایک نعمت کا حساب لینے والا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو گھر خرچ کے لیے مہینے کے 8-10 ہزار روپے دیتا ہے، تو بیوی کو گھر خرچ کے لیے جو پیسے دیتا ہے گھر چلانے کے لیے، اس کا اس سے حساب لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ کالج جانے والے بیٹے بیٹی کو اگر ماں باپ پاکٹ منی دیتے ہیں تو کیا بتائیے ماں باپ بچوں سے پیسے کا حساب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ اگر ایک مالک دکان کے کاؤنٹر پر نوکر کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں 10 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں دکان کا، دھندے کا، مال کا، پیسے کا خیال رکھنا، 10 دن کے بعد واپس آؤں گا تو حساب لوں گا۔ اب مالک نوکر کے بھروسے دکان چھوڑ کر 10 دن کے لیے چلا گیا ٹور پر۔ اب نوکر جس کی تنخواہ 8,000 کاؤنٹر پر بیٹھا پہلی بار، جب گلے پر بیٹھا دیکھا پہلے دن 32,000 کا گلہ ہوا، دوسرے دن 58,000 کا گلہ ہوا، تیسرے دن اتوار کا دن تھا 85,000 کا گلہ ہوا۔ اب وہ نوکر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے میری تنخواہ تو 8,000 لیکن سیٹ تو روزانہ اتنا کما رہا ہے، پہلے دن 32، دوسرے دن 62، چوتھے دن 80۔ اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے 200 روپے نکال کر جیب میں رکھ لیے، چوتھے دن اس نے پھر 500 روپے نکال لیے، چھٹے دن اس نے 1000 روپے نکال لیے۔ اب بتائیے ہر روز وہ کچھ نہ کچھ گلے میں سے چوری کر رہا ہے۔ اب 8 دن ہو گئے، 9 دن ہو گئے، اب 10واں دن ہے۔ اسے پتا ہے کہ کل صبح مالک واپس آنے والا ہے، اور جب مالک واپس آئے گا تو مال کا بھی حساب لے گا، دکان کا بھی حساب لے گا، گلے کا بھی حساب لے گا۔ اگرچہ اس نے چوری اس طرح سے کی ہے کہ اس کو خبر نہ چلے، لیکن پھر بھی دل میں کھٹکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے جو چوری کی ہے اگر سیٹ کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ رسوائی بھی ہوگی، نوکری بھی جائے گی، تنخواہ جو میری باقی ہے وہ بھی نہیں ملے گی، الٹا مجھے ہو سکتا ہے جیب سے پیسے بھر کر بھی دینے پڑے۔ اب جیسے جیسے مالک کے آنے کا وقت قریب آئے گا اس نوکر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جائیں گی۔ اب کلئی کھلنے والی ہے، اب چوری پکڑی جانے والی ہے، اب میری بے عزتی ہونے والی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب بتائیے جس نے دکان کے گلے پر بیٹھ کر چوریاں کی ہوں گی، جیسے جیسے حساب کتاب کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جائیں گی، گھبراہٹ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب چوری کے پکڑے جانے کا دل میں ڈر پیدا ہوگا، لیکن اس کے برعکس ایک ایسا نوجوان ہے جو کہ ایماندار ہے، دکان کے گلے پر بیٹھتا ہے، سیٹ کو روزانہ 1 لاکھ ملتا ہو، 2 لاکھ ملتا ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مالک نہیں میں نوکر ہوں، میرا تعلق صرف اپنی 8,000 کی تنخواہ سے ہے، سیٹ کتنا کماتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ بیٹھتا ہے، آج کتنا بکا وہ بھی لکھتا ہے، آج کتنا پیسہ آیا وہ بھی لکھتا ہے، کتنا مال خریدا وہ بھی لکھتا ہے، ایک ایک روپے کا ایک ایک مال کا حساب رکھتا ہے۔ اب جب مالک کے آنے کا وقت قریب آئے گا اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے چوری نہیں کی ہے، اس نے گھوٹالے نہیں کیے ہیں، اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہے گا مالک 10ویں دن نہیں، ہفتے بھر کے بعد بھی آ جائے، دوپہر کے 2 بجے نہیں، رات کے 2 بجے بھی میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور مجھ سے حساب مانگے، میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے بغاوت نہیں کی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا، ہمیں 40 50 60 سالہ زندگی دی، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا، اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت دی، اللہ نے مال و دولت دیا، اللہ نے عزت و نام دیا، لیکن زمین پر آنے کے بعد ہم نے گھوٹالے کیے، اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ سے بغاوت کی، اور یہی وجہ کہ جیسے جیسے داڑھی سفید ہوتی ہے، جیسے جیسے جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور موت قریب آتی چلی جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، موت کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کہ مریں گے تو کلئی کھل جائے گی، مریں گے تو زندگی بھر کے گناہوں سے پردہ اٹھ جائے گا، مریں گے تو رب کی بارگاہ
معاہدہ میں زندگی بھر کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، ہم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم نے زمین پر آنے کے بعد اللہ سے بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کی، یہی وجہ کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن اولیاء صوفیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا ہے، اپنے مولا کی مرضی کے مطابق گزارا ہے۔ وہ جیے ہیں تو رب کی مرضی کے مطابق، وہ مرے ہیں تو مولا کی مرضی کے مطابق۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عمر بڑھتی ہے، موت قریب آتی ہے، موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی، ان کے دل میں موت کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ وہ جانتے ہیں ہم نے زمین پر آنے کے بعد رب رسول کی نافرمانی نہیں کی، ہم نے زمین پر آنے کے بعد اللہ رسول سے بغاوت نہیں کی، اور وہ جانتے ہیں موت وہ سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد اللہ کے محبوب سے کا دیدار ہونے والا ہے۔ بن دیکھے زمین پر جن پر ہم درود و سلام پڑھتے چلے آئے تھے، اب مرنے کے بعد ان کے رخ زیبا کی زیارت ہونے والی ہے۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، ہر وقت موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور ہماری پوزیشن یہ ہے، اگر کسی کو تیسرا اٹیک بھی آ جائے اور سرہانے بیٹھ کر کوئی عیادت کرنے والا کہے اللہ فضل فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، تو وہ یہ دعائیں پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آنے والے مجھے زندگی کی دعا دیں، شفا کی دعا دیں، صحت کی دعا دیں، عمر میں برکت کی دعا دیں۔ جو بستر مرگ پر ہے، پاؤں جس کے قبر میں لٹکے ہیں، وہ بھی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے پتا ہے زمین پر آنے کے بعد ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مصیبتوں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب آپ سب یہ مانتے ہو ہمیں جو کچھ ملا ہے سب اللہ ہی نے عطا کیا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد، صبح شام اللہ کی نعمتوں کو کھانے پینے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو پہننے اوڑھنے بچھانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر کسی سے 5 سوال ہوگا، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے اپنی جگہ سے پاؤں ٹس سے مس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر کسی سے، یہ نہیں فرمایا علماء سے، امیروں سے، پڑھے لکھوں سے نہیں، ہر کسی سے 5 سوال کیا جائے گا، اور جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پاؤں کو ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب جانتے ہیں وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا، بتا اپنی زندگی کو تو نے کن کاموں میں گزارا تھا؟ ہم نے تجھے جو زندگی دی تھی، تو نے ہماری دی زندگی کو کن کاموں میں گزارا تھا؟ بتا۔ اب بتائیے ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ ایک تلخ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں قوم مسلم کے جو حالات ہیں، میں پرٹیکولر کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا، کسی شہر کا نام نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، ان حالات کو، تصویروں کو، ویڈیوز کو جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو۔ دیکھنے کے بعد اپنی قوم کے بچوں کے حالات، اپنی بیٹیوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے حالات، اپنے بھائیوں کے حالات دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں۔ بس یہ 14-15 آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، باقی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، خاموش بیٹھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پوری دنیا میں جب کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کی آبرو لوٹی جاتی ہے، جب کسی مسلمان کے گھر کو تباہ برباد کیا جاتا ہے، جب کسی کی گود اجاڑی جاتی ہے، جب کسی بیٹی کو بیوہ بنایا جاتا ہے، جب کسی سہاگن کو ابھاگن کر دیا جاتا ہے، جب کسی ماں باپ سے بڑھاپے کا سہارا
जवान बेटे की शक्ल में छीन लिया जाता है, जब हंसते खेलते घरों पर बमबारियां होती हैं, तो क्या बताओ ये मनाजिर देखने के बाद तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं होती? होती। लोग कहते होती है। मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर तुम कहते हो वाकई तकलीफ होती है, तो पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम के हालात को देखकर तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ के बदले तुम करते क्या हो? ये सब कुछ देखकर भी मुसलमानों की शादियों में आज भी डीजे बज रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमान के बारात में आज भी पटाखे फूट रहे हैं, आज भी जूता चुराई हो रही है, आज भी जगह के नाम पर घर की बूढ़ियां, बहुएं, बेटियां नाच रही हैं। क्या किया, क्या सीखा आपने? कौम कहती है यहूदियों के प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, ईसाइयों के प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, इस कंपनी का माल मत लो, इस कंपनी का माल मत लो। हम कहते वो कौम मुस्लिम के हालात को देखकर यहूदो नसारा के प्रोडक्ट के बाइकआउट की बात करती है। अरे जिस चीज का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बाइकआउट कर दिया, जब आज का मुसलमान उन चीजों का बाइकआउट करने के लिए तैयार नहीं है, तो बताइए क्या यहूदियों ईसाइयों की कंपनियों के माल का बाइकआउट ये कौम कर सकेगी? क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार नहीं दिया है? तुम बचते हो? क्या तुमने बाइकआउट किया इसका? अरे वो सहाबा जिनके बाप दादा परदादा सब के सब शराबी थे, जिनकी घुट्टी में शराब मिला हुआ था, जिन्होंने शराब के माहौल में आंखें खोली थी, शराब के माहौल में पले बड़े थे, वो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब की हुर्मत की आयत को नाजिल किया, जब मेरे नबी ने हुक्म दिया शराब आज से हराम है, तो जिनकी घुट्टी में शराब मिला हुआ था, जानते उन मुसलमानों ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ शराब पीने से तौबा नहीं की, आज के बाद नहीं पिएंगे, चलो अब आयत नाजिल हो गई, आज के बाद कभी नहीं शराब पिएंगे। हदीस मुबारका में मौजूद है कि जिनकी घुट्टी में शराब मिला था, जिनके बाप दादा परदादा शराब पीते थे, जिनके दस्तरखान पर हर वक्त शराब मौजूद रहती थी, जो एक एक लुकमा शराब के घूंट के जरिए हलक के नीचे उतारते थे, जब शराब को मना कर दिया गया तो उन्होंने सिर्फ शराब को नहीं छोड़ा है, उनके घर में जो शराब भरा पड़ा था वो भी निकाल कर फेंक दिया। जिन प्यालों में पीते आए थे उन प्यालों को निकाल कर फेंक दिया, जिन बर्तनों में भर भर कर रखते थे उन बर्तनों को निकाल कर फेंक दिया। लोगों ने कहा शरीयत ने इजाजत दी है, बर्तन को धोकर पाक कर सकते हो, प्यालों को पाक कर सकते हो, इन ड्रमों को पाक कर सकते हो, इनको फेंकने की जरूरत नहीं है, शराब फेंक दो, बर्तन को पाक कर लो। उन्होंने कहा नहीं, हमने कई सालों तक इसमें शराब रखा है, शराब पिया है, अब शराब को हराम करार दे दिया गया। अब अगर घर में ये बर्तन होगा, घर में ये प्याला होगा, कभी ना कभी शैतान दिल में वसवसा डालेगा, फिर दिल ललचाएगा शराब पीने के लिए, इसलिए उसे निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया। आप जरा सोचे, जिनकी घुट्टी में शराब मिला था, जब अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दे दिया, किस तरह से उन्होंने बाइकआउट किया है कि शराब के बर्तनों को निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया। क्या मुसलमानों तुम नहीं जानते हो शराब हराम है? फिर भी मुसलमानों की आबादी में जाकर देखो शराब पीने वाले मौजूद है कि नहीं है? बताइए है कि नहीं? अपने गांव में रहते हैं तो शराब पीते हैं, बंबई कलकत्ता दिल्ली बेंगलोर पहुंच जाते हैं तो चरस भी पीने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एमडी, कोरेक्स, वाइटनर, बटन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, पता नहीं क्या क्या। सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों मुझे बताएं, उलमा मौजूद, इमाम हुसैन का यजीद पलीद के साथ झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर था, जमीन जायदाद का था, नहीं, बैंक बैलेंस का था, नहीं। इमाम हुसैन अपना सब कुछ लेकर जालिम के मुकाबले में आए, क्यों? जनाबे अमीर माविया का बेटा, सहाबी रसूल का बेटा है, पैदाइशी मुसलमान है, अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब रचता है, देखता है, और शराब भी पिएगा। इमाम हुसैन मुकाबले में आ गए, मैं नाना की शरीयत से खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। किताबों में आता यजीद वो पहला मुसलमान था जिसने चेहरे से दाढ़ी को मुंडाया था। इमाम हुसैन इसीलिए मुकाबले में आए थे, कोई जाती झगड़ा नहीं था।
میرے نبی کی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، مسلمان ہو کر اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھا، امام حسین اس کے مقابلے میں آ گئے۔ آپ ذرا سوچو، ایک یزید جب شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، داڑھی منڈا تھا، میرے امام نے برداشت نہ کیا۔ آج امام حسین کے نام لیوا زمین پر ہزاروں ہیں جو محرم کا شربت بھی پیتے ہیں اور سال بھر شراب بھی پیتے، جو محرم میں یا حسین کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، تعزیہ بھی اٹھاتے ہیں، علم بھی اٹھاتے ہیں، اور امام حسین کے دشمن والے عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ فرمائے گا بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا، کن کاموں میں؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اچھا شاید سید صاحب آ رہے ہیں، آئیں گے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے، تو آپ توجہ یہاں دیں۔ میں نے پہلے کہا نا ڈسٹرب نہیں کرے، سید صاحب یہیں کے لیے نکلے، درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال یہ، اپنی زندگی کو تو نے کن کاموں میں گزارا تھا؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکے اور خود فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سوال کا جواب دے لیں گے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں بھائی، اعلان کریے نا، تو آنے دیجئے نا، اعلان کریے کہ آنے کا راستہ دیجئے۔ آپ حضرات جو ہے راستہ دے دیں، حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے ممبر شریف پہ، حضرت کو آپ حضرات آنے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات راستہ دے دیں، حضرت کو آنے دیں۔ سبحان اللہ، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پہ، سبحان اللہ۔ مصافحہ کے لیے آپ حضرات نہ پریشان ہو بھائی، حضرت آ گئے، آپ حضرات زیارت کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ حضرات حضرت کے چہرے کی زیارت کر لیں، یہی ہمارے آپ کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات رک جائیں، ساجد بھائی ان سب کو بٹھائیں بھائی۔ سبحان اللہ، آپ حضرات بیٹھ جائیں، مصافحہ بعد میں کر لیجئے گا بھائی۔ آپ حضرات سید صاحب آ گئے ہیں، اگر سید صاحب کا بیان سننا ہے تو ترنت بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر آپ، تاکہ میں 5-7 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں اور پھر سید صاحب کا خطاب آپ سن سکے۔ بیٹھ جائیں، اسٹیج پہ علماء کرام بھی بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرات بھی بیٹھ جائیں، اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں۔ حضرت علامہ صادق رضوی صاحب کی بلا کا خوبصورت بیان ہو رہا ہے، ہم اور آپ حضرات اس بیان سے فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دیکھیے جو سامنے بیٹھے بیان سن رہے ہیں نا، وہ تو اطمینان سے سن رہے ہیں، باقی لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سید صاحب کا بیان سننا ہے آپ کو، تو آپ اطمینان سے بیٹھے، میں جلد اپنی بات مکمل کرتا ہوں تاکہ سید صاحب کو بھرپور موقع ملے اور آپ بھی اطمینان سے سن سکیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتا اپنی زندگی کو تو نے کن کاموں میں گزارا تھا۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جن کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا؟ آپ بتائیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، میں مختلف اسٹیٹس میں جاتا ہوں، سید صاحب کا بھی دورہ ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ ہم سے آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت 3 سال سے کوشش میں ہوں، کئی بار ایگزام دے چکا، لیکن اب تک نہ صحیح سے رزلٹ آیا نہ ہمارا جاب لگا۔ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کس چیز کا آپ نے ایگزام دیا ہے؟ وہ کہتے ٹیچر کی وانٹ نکلی تھی، ٹیچر کی ویکنسی نکلی تھی، ہم نے ایگزام دیا، لیکن ایگزام کے بعد پتا چلا کہ پرچہ لیک ہو گیا ہے، اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس ایگزام کو اسکریپ میں ڈال دیا، اب دوبارہ 6-8 مہینے کے بعد ایگزام ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ اگر پرچہ لیک ہو جائے کسی ایگزام کا تو پھر وہ ایگزام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، گورنمنٹ دوبارہ ایگزام کراتی ہے۔
ایسا ہوتا ہے نا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, دنیا کی کسی نوکری کا پرچہ لیک ہو جائے تو گورنمنٹ اس پورے ایگزام کو, لوگوں نے جو محنت کی تھی, تیاریاں کی تھی, کوششیں کی تھی, سب کو اسکریپ کر دیتی اور کہتے ہیں دوبارہ 6-8 مہینے کے بعد ایگزام ہوگا. لیکن قربان رحمت اللہ العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ 1450 سال پہلے میرے نبی نے ہمیں قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے اس کا پرچہ عطا کر دیا ہے. قبر میں کتنے سوال ہوں گے جی؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ تو میرے نبی نے 1450 سال پہلے پرچہ ہمیں دے دیا. لیکن یہ بات اور ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. قیامت میں 5 سوال ہوں گے. نبی نے 1450 سال پہلے پرچہ دے دیا, لیکن ان کی تیاریاں تو دور کی بات, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ سوال کیا ہونا. تو پہلا سوال ہوگا, بتا تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں گزارا تھا. اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا, بتا تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا تھا. اب بتائیے, جوانی بھی اسی زندگی کا حصہ ہے نا, لیکن زندگی کے سوال کے بعد جوانی کو اسپیشلی پوچھا گیا. کیوں؟ اچھا خاموش ہو جائیں آپ. جوانی کے لیے اسپیشلی پوچھا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کہ بہت سے لوگ جوانی میں تو عیاشی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور عبادت کے لیے, نمازوں کے لیے, داڑھی کے لیے, کرتے پیجامے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے, بوڑھے ہو جائیں گے تو نمازی بن جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا, بتا تو نے جوانی کو کن کاموں میں گزارا تھا. اب میرے سامنے جہاں تک نظر پڑ رہی ہے, اکا دکا بزرگوں کے علاوہ جوان ہی جوان موجود ہیں. اب ہم میں کتنے جوان ہیں جو قیامت میں اس سوال کا جواب دے لیں گے کہ ہم نے جوانی کو کہاں گزارا تھا. اسی لئے میں کہتا ہوں میرے بھائی, اللہ کا ہم جیسے گناہگاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہو گیا. اللہ نے جوانی سے پہلے ہی تحریک سنی دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ کر دیا. ہم جوان ہوئے تو تحریک کی آغوش میں جوان ہوئے ہیں. قیامت میں اللہ فرمائے گا, بتا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا. ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے, مولا ہم تو دنیا میں تیری زمین پر بٹک بٹک کر تیرے بندوں کو جمع کرتے تھے, اور جوانی کی راتوں میں تیرے بندوں کو جمع کر کے کبھی تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھایا کرتے تھے, کبھی تیرے حبیب کا فرمان سنایا کرتے تھے, کبھی تیرے حبیب کی سنتیں سکھایا کرتے تھے. اے اللہ, ہم نے جوانی تیری نافرمانی میں نہیں گزاری ہے, ہم نے جوانی تیرے دین کی نوکری میں گزارا. لیکن وہ جو رات بھر پب جی کھیلتا ہے, وہ جو رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے, وہ جو رات بھر لوڈو کھیلتا ہے, وہ جو رات بھر فیس بک پر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہے, وہ جو اسی سرچ میں لگا کہ کون سی گندی ننگی تصویر مل جائے, ویڈیو مل جائے, اپنے دوست کے ساتھ شیئر کروں. ارے تو نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں, تو نے یہ فلم کا گانا سنا کہ نہیں, تو نے یہ سین دیکھا کہ نہیں, تو نے اس ہیروئن کا ویڈیو دیکھا کہ نہیں. آپ ذرا سوچے, جو جوانی کی راتوں کو اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں, کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا, بتا تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا تھا, تو ان کے پاس کوئی جواب بن پڑے گا. اس لیے جوانی کو پاک کر لے, کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ جوانی صرف عمر کا ایک حصہ نہیں ہے, بلکہ میرے نبی نے فرمایا جوانی بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ جوانی. اس نعمت کو دینے والے رب کی نافرمانی میں مت گزارو, دینے والے رب کی بغاوت میں مت گزارو. اللہ کا شکر ادا کرو. اپنی جوانیوں کو شیطان کے وسوسات سے, حرام و ناجائز کاموں سے, زنا کے اڈوں سے, شراب کے بازاروں سے بچانے کی کوشش کرو. اپنی جوانی کو اتنا پیور کر لو, اتنا پاکیزہ کر لو کہ قیامت میں جب سوال ہو, بتا تو نے جوانی کہاں گزارا تھا, تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, بلکہ عرض کر دے, مولا ہم نے جوانی تیرے سجدوں میں گزارا تھا, قرآن کی تلاوت میں گزارا تھا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, پھر تیسرا سوال ہوگا. میں تیزی سے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. تیسرا سوال ہوگا, بتا مال کہاں سے کمایا تھا, حلال کمایا تھا کہ حرام کمایا تھا, دھندے جائز تھے کہ ناجائز تھے, غبن کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, ملاوٹ کی تھی, کم ناپا تھا, کم تولا تھا,
पट्टीदार के माल पर कब्जा किया था, छोटे भाई बहनों का हक मार लिया था, खेत खलियान पर दुकान मकान पर कब्जा कर लिया था, अब्बा के इंतकाल के बाद पूरा बैंक बैलेंस अपने नाम ट्रांसफर कर लिया था। बता तूने ये माल कहां से कमाया था? ऐसे में है सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, हमारे पास हलाल का है तो जवाब बन पड़ेगा, और अगर हमारे पास हराम का है, ठगी का है, चोरी का है, कम नापने कम तोलने का है, गबन का है, फ्रॉड का है, तो बताओ जवाब कहां से दे सकोगे? फिर चौथा सवाल होगा, माल को किन कामों में खर्च किया था? अल्लाह के घर में, मदरसों पर, दीन की राह में, यतीमों पर, बेवाओं पर, गरीबों पर, कमजोरों पर, बीमारों पर, अपने गरीब भाई बहनों पर कहां खर्च किया था? अय्याशी के अड्डों पर, शादियों में डीजे बजाने पर, बारात में पटाखे फोड़ने पर, बीवी बच्चों को बरहना नीम उरिया लिबास पहनाकर मॉल में मार्केट में घुमाने फिराने पर, अपनी बीवी को, बेटी को, बहन को जुल्फे खोलकर शादी ब्याह में ले जाने पर, वाईफाई के लिए, केबल के लिए, फिल्मों के लिए, नाच गानों के लिए, खेल तमाशों के लिए, बता तूने पैसा खर्च किया तो कहां किया? अल्लाह अल्लाह। अब हम में से कितने हैं जो जवाब दे सकेंगे? फिर पांचवा सवाल होगा, जो इल्म तूने हासिल किया था उस पर तूने कितना अमल किया? जो इल्म तूने हासिल किया उस पर तूने कितना अमल किया? अब बताइए, अगर आपके गांव में कई सालों से जलसा हो रहा, आसपास के देहातों में, गांव में जाकर जलसे अटेंड करते, तो कम से कम हर मुसलमान को यह तो इल्म है ही कि हर 24 घंटे में अल्लाह ने आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया है। ये इल्म है कि नहीं है? अल्लाह फरमाएगा जो सीखा था उस पर कितना अमल किया? नमाज फर्ज है पता था, अमल किया? फजर में सोता था कि उठता था? इशा में सोता था कि जागता था? अगर पता था कि नमाज फर्ज है तो तूने क्या इस पर अमल किया? शराब हराम है, अपने आप को बचाया। जुआ हराम है, अपने आप को बचाया। नाच गाना हराम है। बताइए इल्म है कि नहीं है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इतना तो सब कोई जानता। रत जगह में अपनी वालिदा को, बीवी को, बहन को, भाभी को ढोल की थाप पर नचाना ये जायज है कि नाजायज है? क्या ये मुसलमान नहीं जानता? गली कूचों बाजारों में औरतों का बाल बिखेर कर घूमना फिरना ये जायज है कि नाजायज है? क्या मुसलमान नहीं जानता? बल्कि मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में एक बात कहना चाहूंगा। अरे औरतों को तो मस्जिद में भी जाने से मना किया गया। सैयदना उमर फारूक आजम ने इस पर पाबंदी लगाई, वरना पहले औरतें आती जाती थी। आप जरा बताइए आज औरतें कहां कहां आती जाती हैं? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर औरतें मज़ारात औलिया पर आती जाती थी। कोई ऐसा नहीं था जो उन औरतों को रोकने की जुर्रत करता। अगर सबसे पहले मज़ारात पर जाने से औरतों को रोका है किसी ने तो बरेली के ताजदार ने रोका है। आपसे पूछा गया औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना कैसा? औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना कैसा? आप फरमाते तुम जाने के बारे में पूछते हो। अरे एक औरत जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाने के लिए निकलती है तो जब तक जाकर वापस नहीं आती उस वक्त तक उस औरत पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसा करती है। बेशक, सुभान सुभान। और फरमाते मजार पर पहुंच जाए तो साहिबे मजार की लानत उस पर। घर से निकलती है तो शयातीन घेर लेते। और फरमाते हैं जब मजार पर जाकर घर लौटती है तो अल्लाह की लानतें साथ लेकर लौटती है। आज हमारे घर की औरतें मजारात, बाजार, मॉल, मंगनी, चिल्ला, रज्जगा, वलीमा कहां कहां जा रही हैं? सर खोलकर, चेहरा खोलकर, चुस्त कपड़े पहनकर, नीमुरिया लिबास पहनकर, न बाप को पड़ी है, न शौहर को पड़ी है, न बड़े भाई को पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कल कयामत के दिन अगर हाकिम हो तो आपसे आपकी बीवी का भी हिसाब लिया जाएगा, आपसे आपके बच्चों का भी हिसाब लिया जाएगा। अपनी जवानियों को पाक करो, अपनी जवानियों को गुनाह से, शरीयत के खिलाफ कामों से, अल्लाह रसूल की बगावत से बचाओ। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू
مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ. حضرات ہم اور آپ نے ایک اچھے خطیب سے ملاقات